السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم گزارش رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس گزارش کو اخیر تک عمل کی نیت سے سنیں اور اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس خیر کے کام میں آپ کا بھی حصہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ ساری کے ساری مخلوقات اپنی زندگی کی نسبت سے وہ ایجوکیٹڈ یعنی تعلیم یافتہ پیدا ہوئی ہیں۔ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر کیا کچھ کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے پیدائش سے پہلے ان کو بتلائی ہے، ان کو بنا کے اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں۔ انسان کے علاوہ ساری کے ساری مخلوقات کو پیدا ہونے کے بعد پھر کہیں کسی معلم، کسی ٹیچر، کسی ادارے سے ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنی زندگی کے روٹین۔ ایک انسان ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے، اس کو پیدا ہونے کے بعد اس کو اپنی زندگی کے تمام امور اور اس کی زندگی کے حوالے سے ساری کے ساری چیزیں انسان کو سیکھنی پڑتی ہیں۔ اللہ نے اسے جاہل پیدا کیا ہے اور اس کو پھر دنیا میں جو ہے اس کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس کو پھر اپنی زندگی اور دنیاوی معاملات ہر چیز کو اس کو سیکھنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کو ہر چیز سکھلانے کے لیے ایک بیلنس کے طور پر ہر چیز کو بہترین طریقے سے سکھانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن کو اتارا، پھر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اللہ پاک نے اس انسان کی رہنمائی کی۔ اسی تناظر میں آپ کی خدمت میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رمضان المبارک کے بعد جو شوال کا مہینہ ہے، یعنی اسلامی مہینوں کے حساب سے شوال کے مہینے میں پاکستان کے مدارس میں ایڈمیشن ہوتے ہیں، پاکستان کے مدارس میں داخلے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے جو مدارس یا جو بھی مدارس دنیا بھر میں، یہ امت مسلمہ کے لیے علم و ہدایت کے وہ روشن چراغ ہیں جن سے جو ہے ایمان، اخلاق اور قرآن کی روشنی پھوٹتی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ مدارس میں داخلے کا مہینہ ہے۔ تو مدارس میں جو ہے جی بہت ساری چیزیں، تعلیم بھی مفت ہیں، یعنی تعلیم فری دی جاتی ہیں، اور کھانا پینا وہ بھی مفت میں دیا جاتا ہے، کتابیں بھی مفت میں دی جاتی ہیں، اور ہاسٹل کا نظام جو ہے رہائش مفت میں دی جاتی ہیں، اور میڈیکل وہاں پر مفت ہیں، یعنی علاج معالجہ وہاں پر مفت ہوتا ہے، اسپورٹس اور بہت ساری چیزیں وہاں پر مفت ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے بہت سارے مدارس ایسے بھی ہیں جو دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم جو ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں، عصری ایجوکیشن وہ بھی پڑھاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ مدارس میں مفت ہیں، اور لاکھوں کے حساب سے لوگوں کے بچے جا کے پڑھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ایک دینی ماحول میں، ایک خوبصورت جو ہے اخلاق کے ماحول میں، ایک نیک اور روحانی ماحول میں یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں۔ تو میری درخواست یہ ہوگی کہ یہ جو مدارس کے داخلے اس وقت شروع ہوئے ہیں، کہ ہم کوشش کریں کہ ہر گھر سے ہر بندہ کم از کم اپنا ایک بچہ جو ہے مدارس میں بھیجیں، اس کو داخلہ دلوائیں اور اس کو دینی تعلیم دلوائیں، قرآن و سنت کی جو ہے روشنی سے اسے راستوں پہ راستہ کروائیں، اسے آشنا کروائیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اپنے بچوں کو کسی وجہ سے فیس کی وجہ سے یا اور کوئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ ان کو عصری ایجوکیشن نہیں دے سکتے ہیں، وہ ان کو پھر مزدوری کی طرف، دیگر کاموں کی طرف ان کو نکال لیتے ہیں اور کم عمری میں، تو ان سے درخواست یہ ہوگی کہ اپنے بچوں کو لائیے مدارس میں، اور مدارس میں ہر چیز ان کو مفت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اچھی تربیت ان کی ہوگی اور ان کو تعلیم ہر چیز ان کو مفت ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل وہ جب جوانی کی عمر کو آپ کے بچے پہنچیں گے تو بہترین ایجوکیٹڈ اور بہترین تعلیم یافتہ اور قرآن و سنت سے کے علم سے آراستہ ہو کر اس میدان میں آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہر میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں گے۔ تو میری مختصر درخواست یہ ہے کہ مدارس میں اس وقت داخلے ہو رہے ہیں تو کوشش فرمائیں ہر گھر سے ایک بچہ ضرور جائیں، ہر بندہ اپنا ایک بچہ ضرور داخل کروائیں، اور اس میسج کو عام کریں اور سب مسلمانوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ آپ خود ترغیب دے دیں، کوشش کریں اپنی زبان سے لوگوں کو ترغیب دیں، تو اس طرف آئیے، اور یہ ایک بہترین جو ہے نظام آپ کے انتظار میں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں۔